وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہل ربانہ کا گرامیٹیکل انالس جو سیریز شروع کی تھی اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 to 7 1 to 8 اس میں 2 دفعہ ربانہ آیا تھا۔ اس کا گرامیٹیکل انالس ویڈیو 1 2 میں ہو چکا ہے اس پلے لسٹ میں۔ آج سورہ بقرہ آیت 250 میں جو ربانہ آیا ہے اس کا ہم نحوی اور صرفی تجزیہ، مورفولوجیکل اینڈ سینٹیکس گرامیٹیکل انالس کریں گے ورڈ بائی ورڈ۔ سب سے پہلے آپ اس کا عربک ٹیکسٹ دیکھ لیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب اس کا ترجمہ، اس ورڈ کا کیا پرابلم ہے، کیا اس کا مطلب ہے اور ہم اس کو کیسے پہ یاد کریں گے، اوریجنلی اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم ورڈ بائی ورڈ انالس میں جانیں گے۔ اس کے لیے وہی میرا فارمیٹ ہے، ٹیبل فارم ہے۔ اوپر ہیڈنگز آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آئے گا ورڈ، جو اس قرآنی آیت کا ہوگا ورڈ، اس کے بعد آئے گی اس کی روٹ، پھر صرف، مورفولوجیکل، نحو، سینٹیکس کا رول اور اس کا میننگ انگلش میں۔ اردو میں خود کمنٹری کر رہا ہوں تو اس لیے اردو کی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس آیت کا ربانہ۔ اور چہل ربانہ جو ایک طرح کی قرآنی دعائیں ہیں جس میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک سپلیکیشن کا ورڈ ہے۔ تو پہلے آیت یہیں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ربانہ۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے را با، تو اس طرح کا جو فارمیشن ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، یعنی اس میں با جو ہے 2 دفعہ استعمال ہوا ہے تو شد کے ذریعے اس کو لکھتے ہوئے ایسے کر دیتے ہیں، دونوں با کو مات کرتے ہیں۔ اب یہ صرف کے لحاظ سے، مورفولوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو ربانہ ہے یہ رب اسم ہے، یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے، پلس اس کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ہے۔ تو آپ میرے لیول 1 کی کلاسز اگر آپ نے دیکھی ہیں جس میں میں نے 14 ضمائر کو اسم اور پرپوزیشن اور ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ٹریننگ دی ہے، تو اسم پلس ضمیر ربانہ۔ اب یہ منادہ ہے، یعنی کہ کسی کو پکارا جا رہا ہے، مضاف ہے، اور اس کا میننگ کیا بنا، ربنا، میرے، ہمارے رب، اور لارڈ۔ اب یہاں پہ آپ کوئی ضمیر چینج کریں یا لگا دیں ربی، میرے رب، ربو کا، تمہارا رب، تو 14 ضمائر کو آپ یہاں آزما سکتے ہیں۔ یہاں پہ ناخنوں کی ضمیر اٹھے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس افریغ۔ اس کا جو روٹ ورڈ تھا وہ تھا فا را غائی۔ اس سے جب ہم نے فعل امر بنایا افعال کے وزن پہ تو یہ ہمارے پاس بنا افریغ، یعنی کہ جب آپ کسی کو امر کرتے ہیں تو اس کی بھی اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ ایک ہے، 2 ہے، عورت ہے، مرد ہے، اور وہ واحد ہیں، اثنین یا جمع۔ یہ فعل امر ہے۔ تو اس میں جو انگلش میننگ ہے فور بیسٹاؤ ہوتا ہے عطا کرنا، اور ہوتا ہے ڈالنا۔ افریق کا جو زیادہ قریبی مطلب ہے وہ یہ، کسی کے اوپر کوئی چیز ڈھیل دی جائے، ڈال دی جائے، اس کو کہتی ہیں۔ تو افرغ، تو بھر دے ہمیں، ہمارے اوپر ڈھیل دیں، اے ہمارے رب ہمارے اوپر ڈال دیں۔ علینا، اب یہ پھر ایک کمبینیشن ہے، علی پرپوزیشن، حرف جر، اور اس کے ساتھ پھر نحن کی ضمیر اٹیچ ہے، اٹیچ پروناؤن نا، یہ جار مجرور ہے، اور یہ جو اوپر فعل امر ہے اس سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر صرف قرآن مجید سے کیجیے تاکہ گمراہی سے بھی بچے اور اللہ تعالیٰ کا جو مقصود مطلوب ہے آپ سے وہ پورا ہو اور آپ اس کی بات کو سمجھ کے عمل کریں۔ یہ اس فعل سے متعلق ہے، اس کا مطلب بنا اپون آف۔ تو دیکھیں، ہمارے رب ہم پہ ڈال دیجئے، یہاں تک یہ مطلب ہے۔ صبر، صبر اس کا
روٹ ورڈ تھا فات با را، اور اس کا مصدر ہے یہ صبرن، اور یہاں پہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، کیونکہ فعل یا جملے میں ہم نے فعل فاعل مفعول بھی دیکھنے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں ہم نے خبر اور مبتدا دیکھنے ہوتے ہیں۔ اب اس کا یہاں پہ مطلب ہے پیشنس، اردو اسپیکر سمجھتے ہیں، صبر۔ واو عطف ہے، کنجنکشن، مطلب ہے اس کا اور۔ ثبت، اور پھر یہ ایک امر آ گیا، روٹ ورڈ اس کا فا با تا، تفعیل کے وزن پہ اس کو جب گردان کیا ہم نے تو ثبت، واحد متکلم کو ہم امر کر رہے ہیں کہ آپ مضبوط کر دیں، پکا کر دیں، تو یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب میک فارم، فارم عربی میں کہتے ہیں اسٹرانگ، سالڈ۔ تو اب تک کا مطلب بنا ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال دیجئے اور مضبوط کر دیجئے۔ تو پہلے جو فعل تھا افرغ، اس کا آیا تھا پھر یہ صبرن، اور اب ثبت جو ایک فعل ہے تو اس کا مفعول بھی آئے گا اقدامنا۔ تو اس کو ہم بریک ڈاؤن کر کے دیکھتے ہیں، قاف دال میم قدم، یہ اس کا روٹ ہے۔ اب اس کا جمع مکسر بنایا ہے ایک اقدام، یعنی کہ مکسر جمع وہی ہوتی ہے جس میں ریئل ورڈ اپنی شکل برقرار نہ رکھے اور اس میں کچھ اور الفابیٹس کا ایڈیشن ہو جائے۔ تو یہاں حمزہ کا ایڈیشن ہو گیا، اور یہ قاف دال اس کے اصلی تھے، یہاں پھر حمزہ کا ایڈیشن ہو گیا، میم اس کا اصلی تھا، تو اقدام اس کی جمع ہو گئی، پھر اس کے بعد نا اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہے، اقدامنا، یعنی کہ قدم کہتے ہیں ایک پاؤں کو، اور اس کی جمع فٹ، فٹ کی جمع فٹ، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے ہمارے قدم، یعنی ہمارے قدم مضبوط کر دیں۔ اقدامنا، اقدام یہاں پہ مفعول بھی منصوب ہے۔ واو عطف ہے، مطلب اور۔ انصرنا، نصارہ، نون صاد را، یہ اس کا روٹ ہے۔ اب اس کی جب امر بنائیں گے تو انصر، یہ واو لگا اس پہ ونصرنا پڑھیں گے، ورنہ اکیلے میں یہاں اس پہ حمزہ پہ پیش ہے، انصر مدد کرو، یہاں مفعول بھی ہے، نا نحن کی ضمیر اٹیچ ہے، ہماری مدد کرو، ناصر اسی سے اسم فاعل بنتا ہے ناصارہ سے، تو فعل امر ہے ہیلپ اس، علا کس پہ مدد کرے، علا حرف جر ہے، اگینسٹ، یہ انگلش میں ٹرانسلیشن اگینسٹ آ رہا ہے، لیکن علا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ قوم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، الف لام اس کو مخصوص کر رہا ہے، یہ اسم مجرور ہے اس علا کی وجہ سے، علا قومی، یہ زیر لگی ہے اس کی وجہ سے، جار مجرور آپ کو لیول 1 میں ڈیٹیل ایگزامپلس کے ساتھ پڑھا دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نیشن بھی کہہ سکتے ہیں، گروپ آف پیپل بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ دا پیپل ٹرانسلیشن کی گئی ہے۔ قوم جو ہے وہ نیشن کو بھی کہتے ہیں اور امت بھی کہتے ہیں، تو یہاں پہ گروپ آف پیپل آپ کہہ لیں، کافرین، کیونکہ یہ اب آ گیا الگ سے، تو اس لیے قوم الکافرین، یہ ان کو آپ جوڑ کے پڑھیں گے۔ تو کافر ایک اسم فاعل ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کافرہ ہے، ڈینائی کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے مکسر کافرین، اور اسم فاعل ہے، جمع ہے، اور نعت ہے، قوم کے ساتھ لگا ہے، اور مجرور ہے، ڈس بلیور، یعنی کہ نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کی اسٹرکچرل سینٹینس انالس پہ آ جائے۔ اس دعا کا جو پہلا جملہ ہے وہ اوپننگ جو سپلیکیشن ہے، اس میں ہم سب سے پہلے ربنا کہہ کے پکار رہے ہیں اپنے رب کو، اس سے مانگ رہے ہیں کہ وہ ہم پہ ڈال دے صبر پیشنس۔
ہے ہمارے رب، ہمیں پیشنس ادا کیا جائے. یہ ووکیٹو اس کا وہ ہے، یعنی نداک. ربنا ایک نداک ہے، ووکیٹو اس کی کنسٹرکشن ہے. افرق جو ہے یہ فعل امر ہے، امپیریٹو ورب ہے. یہ میں اس لیے اس کو تھوڑا طویل کرتا ہوں تاکہ انگلش اسپیکر، اردو اسپیکر، عربک اسپیکر تینوں اس کو ایک ساتھ سمجھیں. چونکہ اس کورس کو میں نے آج تک کے جتنی کورسز بکس میرے پاس تھی اور اس معذوری کے 23 سال میں نے تمام کورسز اور بکس کو پڑھا، تو میرے دل میں آیا کہ میں ایک ایسا کورس لانچ کروں جس میں بہت ہی تفصیل سے چیزیں سمجھائی جائیں تاکہ جو پہلی دفعہ سیکھ رہا ہے وہ سمجھ آئے. افریق بھی یہاں پہ امپیریٹو ورب ہے، امر. یہ پریپوزیشنل فریز ہے، الا اور نا. الا جو حرف جر ہے، ناٹ ہے ضمیر ہے. صبرن جو ہے یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، یعنی مصدر ہے. تو پورے اس کا جو اسٹرکچر بنا وہ یہ ہے: ربنا منادا، افرق فعل امر، علینا جار مجرور، اور اس کے بعد نا جو ہے وہ مفعول بھی، صبر جو ہے یہ مصدر ہے. دوسرا جو اس آیت کا ورڈنگ ہے وہ ہے ریکویسٹ فار فارمنیس. پہلے میں سپلیکیشن آ گئی، دوسرے میں اب فارمنیس کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے. واو عطف ہے یہاں پہ، اور یہ فعل امر ہے، اور یہ قدم کی جمع ہے. ہمارے پاؤں مضبوط کر دیجیے. ثابت فعل امر، اقدام ان آبجیکٹ آف دی ورب ہے، متعلق بالفعل. اسٹرکچر کیا ہوا اس سینٹینس کا؟ فعل امر پلس مفعول بھی. تو لیول 1 کے شروع میں اور لیول 2 کے شروع میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ فعل جملہ اگر فعلیہ ہے تو فعل، فاعل، مفعول بھی دیکھے جائیں گے. جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر دیکھی جائیں گے. تھرڈ، اس دعا میں وکٹری کی جو ہے وہ ریکویسٹ کی جائے گی. ونصرنا، واو عطف، انصر امر، نا اس کے ساتھ اٹیچ، الا حرف جر، قوم اسم، کافرین نعت. اور ترجمہ کیا بنا؟ گرانٹ اس وکٹری اوور دی ڈس بلیونگ پیپل. یعنی کہ جو لوگ آپ پہ یقین نہیں کرتے، آپ کو نہیں مانتے، آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا کریں. تو یہاں پہ انصر جو ہے یہ امپیریٹو ورب ہے، فعل امر ہے. نا اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے، اور یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے. الا پریپوزیشن ہے، یعنی حرف جر ہے. قوم جو ہے یہ آبجیکٹ آف پروپوزیشن ہے، یعنی کہ اسم مجرور ہے. کافرین جو ہے یہ ایک نعت ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے، قوم کو ڈسکرائب کر رہا ہے. کی قرآن گرامر پیٹرنس، اس میں ملٹیپل امپیریٹو دعائیں، جیسا کہ آپ دیکھیں 3 امپیریٹو ورب اس میں یوز ہوئے. افرق ڈال دیں، ثابت فم کر دیں، انصر ہیلپ کر دیں. تو پیٹرن کیا بنا پورے آیت کا؟ اور تیسرے ربانہ کا جو ہم کا گرامیٹیکل انالیسس ہے، پریسائزلی دیکھا جائے تو منادہ ہے ربانہ، اس کے بعد افعال امر ہے متعدہ، یعنی کہ سیورل امپیریٹو وربز یوز ہوئے ہیں. اس کے بعد مصدر ہے صبرن، اور ناؤن پلس ایڈجیکٹو قوم الکافرین، موصوف پلس ایک. تو یہاں پہ ہمارا یہ تیسرا ربانہ اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس چینل پہ عربک بیسک سے سٹارٹ ہوئی تھی لیول 1، وہ پلے لسٹ دیکھیں. پھر لیول 2، اس کے بعد لیول، اب میں اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر رہا ہوں، مسنون دعاؤں کا، چہل ربانہ کا، مخصوص حدیث کا، مخصوص آیات کا، اور جو دیگر سکلز اس معذوری کے دوران سیکھی ہیں وہ سکھائی جا رہی ہے. آپ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں. جو لوگ بھی معذور ہیں اور معذوری کے ساتھ ایک فعال زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو فالو کریں. اور یہ چینل صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے، موٹیویشنل پرپز کے لیے، اسی لیے میں نے کبھی کسی کو سبسکرائب کرنے کا اور کسی کو کچھ چیز بیچی نہیں ہے. جو اسکلز ہیں میں فری آف کاسٹ اپلوڈ کر رہا ہوں. تو آپ سپورٹ کریں اس کو، آپ کی سپورٹ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو فارورڈ کریں.
یہ دور فکر ہے، خود عربی سیکھے، خود قرآن و حدیث سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں.